اگر کوئی ولی آپ لوگوں کو بتائے بڑا قبولیت دعا کا وقت ہے، مانگو دعا قبول ہوگی، تو آپ کیسے مانگیں گے؟ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کریں گے، رو رو کے اپنے سارے مسئلے اللہ کے سامنے بیان کریں گے، مشکلات، پریشانیاں، اور کہیں گے اللہ بس میری یہ زندگی کو سنوار دیجیے۔ اب سوچئے اگر ایک ولی کے بتانے پر آپ اتنے شوق ذوق سے دعائیں مانگتے ہیں، تو یہاں تو ولیوں کے سردار، انبیاء کے سردار، ملائکہ کے سردار، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ روزہ دار آدمی افطار کے وقت جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک موقع اور عطا فرما دیا۔ جیسے بندے سے غلطی ہو جائے نا جی، وہ کہتے ہیں جی بس ایک چانس اور دے دے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت فرمائی، ہمیں اپنی زندگی میں اپنی گناہوں کو بخشوانے کا ایک چانس اور عطا فرما دیا۔ اب دیکھیے شیطان کو قید کر دیا، چیونٹیاں، پرندے، مچھلیاں سب کو بندے کی دعاؤں پہ لگا دیا، بندے کو بتا دیا تم جو مانگو گے تمہاری دعا قبول کر لیں گے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا ہے، وہ بخشنے کے بہانے بنا رہے ہیں۔ اب اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانگے تو پھر غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیوں جی؟ جب اتنا کسی کو موقع دیا جائے اور وہ پھر بھی غفلت کا اظہار کرے تو پھر غصہ بھی بڑا آتا ہے۔ اب ذرا میری ایک بات کو توجہ سے سننا، میں بات مکمل کرنے لگا ہوں۔ ماں کے اندر اللہ نے شفقت رکھی ہوتی ہے، محبت رکھی ہوتی ہے۔ بچے بدتمیزی کر لیں، بے ادبی کر لیں، ماں کا دل دکھا دیں، ماں پریشان ہو جائے گی، رو لے گی، بد دعا نہیں دے گی۔ بیٹے کو بد دعا کبھی نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس محبت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے جو ماں کے دل میں ہے، اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ وہ بد دعا دے۔ اور اگر کوئی اس کے سامنے اس کے بچے کو بد دعا دے تو ماں سن کے برداشت نہیں کرے گی، خود ناراض ہے، خود خفا ہے، مگر بچے کی بد دعا برداشت نہیں کر سکے گی، کہے گی آپ نے میرے بیٹے کو بد دعا دی ہی کیوں؟ کیا ایسے ہی دستور ہے نا؟ اگر ایسا دستور ہے تو ذرا توجہ سے سنیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے تشریف لا رہے تھے، آپ نے آمین کہی۔ میں پوری حدیث پاک کا تھوڑا سا حصہ جو مضمون سے متعلق ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی آج آپ نے یہ کیا فرمایا؟ تو فرمایا جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے بد دعا دی، باعودہ، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اب یہ بد دعا کس نے دی؟ جبریل علیہ السلام نے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فرشتے کوئی کام خود نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کوئی کام خود نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو پروردگار کا حکم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے نہیں، بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انہوں نے آ کر یہ بد دعا دی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ اب اس بد دعا کو سن کے نبی علیہ السلام کو امت کے اوپر کتنی شفقت تھی، رات کو سجدے میں اتنا روتے تھے، غار میں روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اتنی امت کے اوپر شفقت تھی، رحمت تھی۔ تو اگر آپ بد دعا سنتے تو آپ تو سن کے تو فوراً کہتے کہ جبرائیل بد دعا میری امت کے لیے کیوں کر رہے ہو، مگر نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ اتنا تو رمضان میں غافل بندہ غفلت کا ارتکاب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کی انتہا کر دی۔ میرے بندے میں شیطانوں کو بدوا رہا ہوں، میں تمہارے لیے پرندوں کو، مچھلیوں کو دعاؤں پہ لگا رہا ہوں اور میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں، جو روزہ رکھ کے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔
پھر بھی اگر تم میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے تم بدبخت ہو پرلے درجے کے، پھر تمہاری بدبختی میں کوئی شک نہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہہ دیا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر اس پر سٹیمپ کر دی، مہر لگا دی۔ www.darsequran.com